تو سیاسی میدان اور انتخابی میدان میں کیا ہو رہا ہے اس پر تجزیہ لے لیتے ہیں. حسن ایوب ہمیں جوائن کریں. حسن، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا نامینیشن پیپر سے ہی بات شروع کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ جی ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. اب جو ہمارے سامنے نمبرز آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان کے امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ فائل کیے گئے. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکا پھر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کی یہ پہلے کی پلاننگ کر کے رکھتی ہے. تحریک انصاف میں خوبی ہے، وہ جو چیز خود کر رہی ہوتی ہے اس کا الزام دوسروں کے اوپر لگا رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ تحریک انصاف والوں نے اتنا شور مچایا کہ ہمارے ساتھ اتنا واویلا کیا کہ اور سوشل میڈیا پر اتنا جھوٹ پھیلایا. یعنی وہ بلال گرگ صاحب کی آپ دیکھیں گے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 8 دسمبر کو، ان کی اپنی فیس بک پوسٹ ہے، لیکن ان کی آنکھ دکھا دی کہ پولیس نے ان سے نامینیشن پیپر چھینتے ہوئے ان کے اوپر یہ تشدد کیا ہے. اور وہ سیکرٹری جنرل جو کہ عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ کو جو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ میرے ہسبینڈ سے متعلق غلط خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ بلال بالکل خیریت سے ہیں. تو اب اس طرح کی جب چیزیں چل رہی ہوں، جس طرح کی اس کی آپ چیزوں کو، پرانی چیزوں کو نیا کر کے پیش کر رہے ہوں، اور سیکرٹری جنرل لیول کے اوپر جو پارٹی کے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر رہے ہوں، تو پھر عوام بھی جو ہے اس کے اوپر گمراہ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید زیادتی ہو رہی ہے. تو ابھی آپ کو میں ایک اور بڑی اگزامپل دیتا ہوں اس کی، کہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے کو حامد میر صاحب سے ایک پولیس والے نے تھوڑی بدتمیزی کی، تو اس پولیس والے کو میرا کزن بنا دیا جی، ان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مشوانی صاحب. تو میں اس بندے کو آج تک ابھی زندگی میں نہیں ملا، اور اس نے کہا جی کہ یہ حسن ایوب کا کزن ہے. تو مطلب یہاں پر سچ اور جھوٹ کی تفریق نہیں ہوتی. یعنی جو کچھ ہوا ہے، یعنی مے بی پاسبلی کو 2-4 واقعات ہوئے ہوں گے، جیسے میجر طاہر صادق صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ اٹک سے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھین کے لے گئے ہیں، تو وہ ان کے دونوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے جو شور کر رہے تھے، یا جو عمیر نیازی صاحب جو ہے ان کے والد کے حوالے سے بتایا جی کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، حالانکہ ان کے والد صاحب خود ایڈوکیٹ ہیں. وہ 8-10 فلا کے ساتھ جا کر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی انہوں نے. تو اس قسم کی جب صورتحال پیدا خود کرتے ہیں اور پھر اس کا شور کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ہو رہا ہے. اچھا، مجھے پنجاب کا جو میدان سج رہا ہے اس کی تھوڑا صورتحال بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے زیادہ فوکس وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، 141 نشستیں ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر رہنما جو ہیں کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کرا رہے ہیں، جو بڑے رہنما ہیں. پلس اس ساری سچویشن میں بظاہر ایک امپریشن آ رہا ہے کہ نون لیگ کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، لیکن پھر پیپلز پارٹی کا یہ اصرار کہ وزیر اعظم ان کا ہوگا. اس دعوے کے میں وزن کیسے ہے؟ مطلب کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ لاجک کیا ہے سر؟ دیکھیں، لاجک نہیں ہے وزیر اعظم کے حوالے سے. تو جو پوسٹ الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو چکے ہوں گے، پولنگ کے بعد کی صورتحال، تو ابھی تک دیکھیں جو بھی پولیٹیشین آتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے. اب جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی ہماری حکومت بنائیں آپ. عوام سے تو مطالبہ یہی کیا جاتا ہے، اور اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو یہ چارج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے جی کہ ہماری حکومت بن رہی ہے. جیسے تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہماری حکومت بننے جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے زدائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بنے گا، جیالہ بنے گا. تو یہ تو الیکشن سے پہلے تمام لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر جب نمبر سامنے آتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ ٹرو پکچر کلیئر ہوتی ہے. لیکن بظاہر اس وقت پیپلز پارٹی کی پنجاب میں صورتحال بے انتہا نازک ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں کے اندر تو جو امیدوار ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہوں گی. یعنی اگر 300 یا 400 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں تو اس پورے تمام پولنگ اسٹیشن سے نکال کر ان کی ووٹ 1000-1500 نکل رہی ہوتی ہے. حسن دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے بعد میں پتہ چلے گا جب، کیونکہ یو نیور نو پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیں نون لیگ میں ہو کیا رہا ہے، خاص طور پہ جو خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں، بڑے گلے شکوے سامنے آ رہے ہیں. آج ہیڈ لائن لگی ہے بڑے اخبار میں، ڈسکارڈ ان پی ایم ایل این اوور چوائسز آف ویمن سیٹ. رانا افضل والی سیٹ کی بھی ہم بات کریں، وہاں پر جی اب راجہ ریاض صاحب کو پریفر کیا جا رہا ہے. تو پرانے لوگوں کو ایک سائڈ لائن کر کے جو لوگ انفلوئنشل ہیں یا کسی طریقے سے اثر انداز ہوئے پی ڈی ایم حکومت کے دوران، ان کو آگے لایا جا رہا ہے. تو پارٹی کے اندر پھر ظاہر ہے اس کو لے کے کافی ناراضگیاں بھی ہوں گی. جی، رانا افضال صاحب تو اب دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کے لیے نا، ان کے ساتھ بیٹے ہیں، الیکشن لڑنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق رانا افضال صاحب کی والی جو نشست ہے اس پر ٹکٹ راجہ ریاض صاحب کو مل رہا ہے. رانا افضال صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا صوبائی کے اوپر. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ نواب شیر وزیر والا، فیصلہ آباد ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جگڑا والا کی سیٹ ہے، تو وہاں نواب شیر وزیر کو شاید ٹکٹ نہیں مل رہا، وہاں پر طلال چودھری کو مل رہا ہے.
حالانکہ یہ بھی دونوں اکٹھے ہی جو ہے وہ رجا ریاض اور نواب شیر وسیع دونوں ایک ساتھ آئے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں مسلم لیگ نواز کے حوالے سے تو مشکلات ضرور ہیں. جس طریقے سے عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ ورک صاحب کی سیٹ پر وہاں پر لینا چاہ رہے تھے ایم این اے والی, تو وہ میرے خیال سے عطا تارڑ صاحب کو لاہور کی کسی نشست کے اوپر ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو پرابلمز تو ایک پرابلم ہوتے بھی ہیں جب ظاہری بات ہے آپ کے پاس امیدوار زیادہ ہیں اور آپ کے پاس سیٹیں تو وہی ہیں جو قومی اسمبلی کی ہیں. اور پنجاب بالکل ایسے ہی نا بشیر میمن صاحب کو سندھ چیپٹر کا صدر بنا دیا جاتا ہے اور جو پرانے لوگ جنہوں نے مشکلات بھی جھیلی ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. محمد زبیر صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زبیر صاحب کی نہیں, میں یہاں پر مجھے نام یاد نہیں آ رہا جن کو توہین عدالت کا کیس بھی ہوا تھا. ہاں جی, وہ کیا نام تھا ان کا؟ نام ہاشمی صاحب تو ساتھ ہیں جی. نہال ہاشمی. نہیں, نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بالکل ساتھ ہیں بشیر میمن صاحب کے. وہ تو ایک گروپ ہیں دونوں, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ان کو پسے پش نہیں ڈالا گیا. لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو پسے پش گئے ہیں یا بیک شیلف میں گئے ہیں وہ ہے محمد زبیر صاحب جو اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں. اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے. تو ان کی وجہ سے کچھ میرے خیال کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے یعنی شہباز شریف صاحب, ان کی اور زبیر صاحب کی کوئی آپس میں زیادہ کوئی الائنمنٹ نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ بڑے آج بھی قریبی ہیں. تو اب یہ ہے کہ محمد کالنگ دا شاٹس. اس وقت اگر ہم پی ایم ایل ان کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنا انفلوئنس تو لڑاتا ہے. تو میاں صاحب کو کون زیادہ قائل کرنے میں کامیاب رہتا ہے, شہباز صاحب یا مریم؟ میاں صاحب جو ہے وہ باتیں دونوں کی مان جاتے ہیں. میاں صاحب جو ہے نا جو کنونس کر جائیں یعنی شہباز صاحب کنونس کر جائیں تو ان کی بات بھی مان جاتے ہیں, مریم صاحبہ کنونس کر جائیں تو. لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤں میں, جو طریقہ کار ہے جو سیاست ہے شہباز شریف صاحب کی اس میں اور نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں بڑا فرق ہے. کئی دفعہ پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں کہ چلے وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے. لیکن ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے یہ. اور دوسرا اب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ بھی بات کر لوں. آج الیکشن کمیشن کے اندر ہمارے, آپ کو پتا ہے کل خبریں لگتی رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو پرائم منسٹر نے عہدے سے ہٹا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ ہٹایا نہیں گیا جی ان کو. پہلی بات تو یہ ہے. اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ نہ ہی ہٹانے کا کوئی ارادہ ہے. اور سب سے اہم بات, آج الیکشن کمیشن میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا موقف پیش کرتی ہے اور کیا جو ہے طریقے سے کرے گی. تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو عہدے سے ہٹانے کا جو ہے مکمل فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کی تو کہنے کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے سمری مانگی ہے کہ پینل آف کینڈیڈیٹس مانگے ہیں کہ اسلام آباد کی نشست کے لیے کس کو آئی جی اور کس کو ڈپٹی کمشنر لگایا جائے. تو پھر اب دوبارہ کیا چیز کرنے جا رہی ہے, کچھ یہاں پر نیا ہونے جا رہا ہے جی. اطلاع مل رہی ہے اور انہیں دونوں افسران کو عہدوں پر برقرار رکھا جائے گا. حسن تھینک یو سو مچ. اور ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, پارٹی پالیٹکس کہاں تک پہنچی ہے.